کیا مانیں گے کہ امام حسین کو کتنی محبت تھی ہندوستان سے؟ وہ کیا چیز تھی اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں۔ شبدوں میں بیان نہیں ہو سکتا میرے لیے، میں کیا بتاؤں اس وقت یہ سارے حضرات جو الگ الگ آستھاؤں اور الگ الگ قوموں کے ہونے کے باوجود حسینیت کی سرحد میں ایک چھوٹا سا اپنی محبت کا علم اٹھائے کھڑے ہیں کہ جیون میں سما جاتے، ہردے میں جگہ پاتے، شبیر مدینے سے گر ہند میں آ جاتے۔ اس شعر کی صحیح تفسیر اور صحیح تشریح یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو اپنی آستھاؤں میں کہیں اور ہیں، شاید اپنے ایمان میں بھی کہیں اور ہیں، مگر انسانیت میں وہاں کھڑے ہیں جہاں حسین نے بھارت سے رشتہ بیان کیا اور یہ کہا کہ مجھے بھارت چلے جانے دو۔ انسان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کبھی ڈیفیکلٹ پلیس کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، اپنے لیے سیف پلیس کی ڈیمانڈ کرتا ہے، سیف پیسج کی ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے سیف جگہ کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھارت اس زمین پر، اس دنیا میں پہلے سے ہی اتنا مہان ہے، جو ولیوں، رشیوں، منیوں کی نظر میں اہمیت رکھتے، اور جبکہ امام حسین سرکار سید الشہداء، کربلا کے بادشاہ، وہ میں کہا کرتا ہوں وہ کربلا کے راج سیاسن پر راج کرنے والے مہاراج حسین، تیری بپتا کی کہانی سن کر ہندوؤں کی گنگا بھی پانی پانی ہو گئی۔ میں کیا کہوں اس حسین کے بارے میں؟ رشی منیوں نے، قلندروں نے، ولیوں نے، بڑے بڑوں نے، کس نے نہیں کہا، کس نے بیان نہیں کیا؟ اور زمین پر بھارت میں سوئے ہوئے ایک سب سے بڑے ولی نے کیا کہا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جسم کی سیڑھیوں سے چڑھ کے روح کے سفر میں داخل ہو جاتے ہیں اور روح آپ کی نیتوں کو ایک پرواز دے دیتی ہے، تو پہلا ٹھکانہ ہی کربلا ہوتی ہے۔ اور وہ پہلا ٹھکانہ کربلا کچھ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پانی بھی کربلا کا ملتا ہے، کھانا بھی کربلا کا ملتا ہے، اور جو لے کے جانا چاہے اسے کفن بھی کربلا کا ملتا ہے۔